ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آج 26 مئی ہے. یہ وہ دن ہے جس دن مرزا غلام قادیانی سے اس دنیا کو نجات مل گئی، اور یہ 1908 کا واقعہ ہے. آج میں مختصراً یہ بتاؤں گا کہ مرزا غلام قادیانی ایک مباہلے کے نتیجے میں اور دوسروں کی دعا کے نتیجے میں انتہائی ذلت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا. وہ نہ جاننے والے قادیانی جو کہتے ہیں کہ ہم ایسی باتیں اس کے بارے میں کیوں کرتے ہیں، وہ حقائق سے شدید ناواقف ہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو آپ کے ہی جعلی نبی کی کتابوں سے، آپ کی جماعت کے لٹریچر سے ثبوت دیتے ہیں، تو ان میں سے اکثر پھر بھی اس بات کو سننے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن بہت سارے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا تو کہنا ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انسان کو دونوں طرف کی بات سن کر فیصلہ کیا جانا چاہیے، اور یہ صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. تو آپ دونوں طرف کی بات پڑھیں اور ہماری بات بھی سنیں، اور ہم آپ کو آپ کی جماعت کی بات اور ان کا لٹریچر دکھاتے ہیں، آپ ان کی بات بھی سنیں. اور آپ کو جب دونوں طرف کی بات پتہ لگ جائے گی تو آپ کو ایک شدید احساس ہوگا کہ آپ کی جماعت کا ہر شخص بما آپ کے جعل ساز خلیفوں کے صرف اور صرف جھوٹ بولتے ہیں. تو آئیے جلدی سے میں آپ کو کچھ باتیں دکھانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ حقائق بتاؤں کہ مرزا غلام قادیانی اس دنیا سے کیسے رخصت ہوا. تو مرزا غلام قادیانی کی یہ کتاب ہے، اس کا نام خزائن جلد 20 ہے اور تجلیات الہیہ ہے، صفحہ نمبر 409 ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نے دعا کی ہے، کہتا ہے سو میں نے اگرچہ یہ دعا کی ہے کہ یسوع ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، ابن ہوتا ہے بیٹا، اور مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح شرک کی راہ کا میں ذریعہ نہ ٹھہرایا جاؤں. کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ میں شرک نہ کروں. اور اس کے بعد اگر مرزا غلام قادیانی کی زندگی سے شرک کی کوئی مثال نہ ملے تو پھر تو آدمی مان لے گا کہ واہ کیا بات ہے، کیا اچھا انسان تھا. لیکن اس کی زندگی میں شرک کی نہ صرف مثالیں ہیں، بلکہ جو شرک مرزا غلام قادیانی نے کیا آج تک کسی شخص کی ہمت نہیں پڑی کہ ایسا کرے. اور اس کے میں آپ کو ابھی اس کی تحریر سے ہی آپ کو مثال دوں گا. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو بھی میری طرح کا ایک خدا ہی ہے. کہتا ہے یہ بات خاص طور پر نوٹ کریں جس کے نیچے میں نے سرخ لائن لگائی ہے. کہتا ہے میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. آپ کو اسی کے لفظ پڑھ کر ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک چینل پر دیکھا کہ ایک کوئی صدر تھا جرمنی میں، وہ صدر بنا ہوا ہے جماعت کا،
کہتا ہے مجھے قرآن ناظرہ کا ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی، لیکن میں قرآن کی تفسیر بیان کروں گا، اور تفسیریں بیان کر رہا ہے قرآن پاک کی۔ کہا پڑھنا مینوں نہیں آندا پاجی، پر تفسیر سن لو میری۔ اور پھر اس کو جو کچھ کہا جاتا تھا وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہے، سنتے نہیں ہے۔ سمن بکمن امجن فہم لا یرجعون، کہ ان کے آنکھیں نہیں دیکھتی، ان کے کان نہیں سنتے ہیں، اور یہ کبھی نہیں سمجھیں گے۔ سمن بکمن امجن فہم لا یرجعون، یہ حالت ہے قادیانی کی۔ آپ اس کو دیکھیں گے، آپ اس کو اس کے نبی کی تحریر، نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے گی، وہ دیکھتا ہے لیکن اس کا دماغ کہتا ہے مننی نہ اس گل۔ یہ میں نے خاص طور پر لگائی ہے آپ سے، یہ اس پر دیکھیں مرزا قادیانی کا کتبہ جو ہے اس کی قبر کا، یہ لکھا ہے، اس پر جو بھی لکھا ہے سب غلط ہے۔ اس پر لکھا ہے 24 ربیع الثانی 1326، بمطابق 26 مئی 1908 اس دنیا سے وہ چلے گیا۔ یہ اسلامی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے عقائد دیکھیں آپ، پچھلی ویڈیو دیکھیں، زندیقانہ ہیں، اور بعین ہی وہی عقائد ہیں جو مسیلمہ کذاب، اسود انسی اور دوسرے دجالین کے تھے۔ وہ سب یہی کہتے تھے کہ میں بھی یہی کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ مسیلمہ کذاب، مسیلمہ زندیق، مسیلمہ مرتد، یہ فتویٰ ہے میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ لوگوں کو کیا قادیانیت نے بتایا؟ سب لوگ گوگل کرو مسیلمہ کذاب کے کیا عقائد تھے، اور غور سے پڑھو، اور پھر مرزا قادیانی کی تحریریں دیکھو، اس کے بعد فیصلہ آپ کریں۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے دکھایا ہے کتبہ اس کی قبر کا کہ آپ کو ہر قبر پر تاریخ پیدائش بھی لکھی ہوتی ہے تاریخ وفات کے ساتھ۔ آپ نے غور کیا؟ مرزے کی تاریخ پیدائش غیب شد ہے ہی نہیں ہے تاریخ پیدائش، اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ دیکھیں مرزے کی تحریر، چاہے مرزے کے لیے کسی نے مرزے کو لکھ کے دی، لیکن اس نے اپنے نام سے چھاپی ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے خزائن۔ یہ میں اس کو روحانی تو نہیں کہہ سکتا، یہ شیطانی ہو سکتے ہیں، روحانی ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے ان کتابوں کا۔ یہ ہے جی جلد 21 ہے، صفحہ 259 ہے، زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ جی اپنی عمر کے بارے میں بتایا تھا کہ میری عمر 80 سال سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ کہتا ہے مجھے وحی ہوئی ہے کہ، اور وحی کے وعدہ کے متعلق ہے کہ وہ تو 74 اور 86 کے اندر عمر کا۔ کہتا ہے میری 74 اور 86 سال کے اندر عمر ہوگی۔ تو کہتا ہے وحی کا مطلب ہے خدا تعالیٰ نے اسے بتایا ہے۔ خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن پاک میں؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم نے تمہاری موت کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی موت کا وقت سیکنڈ کی ایکوریسی کے ساتھ پتا ہے، ایک سیکنڈ کی ایکوریسی کے ساتھ پتا ہے۔ اور وہی کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور مرزے کو بتا رہا ہے نعوذ باللہ، جھوٹا ہے نا مرزا، کہہ رہا ہے کہ تیری عمر تو 74 اور 86 کے درمیان ہوگی۔ 12 سال دا مارجن دے رہا بھی، ہو سکتا ہے اس تو زیادہ غلطی نہیں ہو سکتی میرے گیسٹ۔ اگر خدا تعالیٰ نے مرزا قادیانی کو وحی کی ہوتی کہ اس نے کس دن مرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ دن، وہ گھنٹہ، وہ سیکنڈ بالکل ایکوریسی کے ساتھ مرزے کو بتاتا، اس دن تیرا خاتمہ، تو ختم ہے، دن تیری مدت اس دنیا میں انتشار پھیلانے کی، فساد پھیلانے کی ختم ہو جائے گی اس دن۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی تو خدا تعالیٰ کرے اور 12 سال کا وقفہ دے؟ یہ کیوں کہتا تھا مرزا؟ یہ بڑا سوال ہے، کیونکہ صحیح احادیث میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 80 سال کی عمر تک زندہ رہیں گے، لیکن جب وہ زمین پر آئیں گے تو ان کی عمر پہلے سے ہی 40 سال ہوگی، کیونکہ وہ انزلہ اتریں گے، ولدہ پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ آپ کو ابھی حدیث دکھائیں گے۔ اور مرزے کی عمر کتنی تھی جب وہ مرا؟ دیکھیں اس کا لڑکا تھا بشیرہ، اس نے یہ کتاب لکھی سیرت المہدی، آگے لکھنا بھول گیا، سیرت المہدی الکذاب۔
اس کا تیسرا حصہ ہے، صفحہ نمبر 821 ہے، اس میں یہ لکھتا ہے، آپ نے دیکھ لیں، یہ اس کے لڑکے مرزا بشیرے کی تحریر ہے. کہتا ہے عیسوی سال 17 فروری 1832 کو آپ کی ولادت ہوئی اور 26 مئی 1908 کو اپنے خالق کے حقیقی. کہتا ہے پس اس حساب سے آپ کی عمر 76 سال 2 ماہ اور 9 دن، یعنی 74 اور 84 کے درمیان ہونی تھی نا، یہ دیکھ لیں 74 اور 86 کے درمیان ہونی تھی. کہتا ہے جی 76 سال ہو گئی. ٹھیک ہے، 2 سال. اور وہ مرزا کی پیشگوئی کو ٹھیک کر رہا ہے نا، مرزا نے پیشگوئیاں ایسی اس نے بے شمار پیشگوئیاں کی تھی. اور کہتا ہے 1832 میں پیدا ہوا. قادیانیوں میں دکھاؤ کتنے لکھے 1832؟ ہے ہی نہیں ہے اس کی تاریخ پیدائش، کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں. انہیں مرزا کے بھائی غلام قادر کی تاریخ پیدائش پتہ تھی، اس کے باپ غلام مرتضیٰ کی پتہ تھی، اس کے دادا عطا محمد کی تاریخ پیدائش پتہ تھی، اور اس کے پردادا گل محمد کی تاریخ پیدائش بھی پتہ تھی، لیکن مرزا دی نہیں پتہ. وہ پتہ تھی ان کو مرزا کی تاریخ. مرزا نے تو خود لکھی ہے اپنی تاریخ پیدائش. اے دیکھو قادیانیوں، غور نال دیکھو. میری اور بھی اس کی تاریخ پیدائش پر بڑی ویڈیوز ہیں، 1-2 اور ہیں، آپ سارے مل کر دیکھ لو، ان کو نکال کر دیکھ لو تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ دیکھیں جی، یہ کتاب، یہ روحانی خزائن والیوم 30 ہے، کتاب البریہ اس کا نام ہے. کتاب البریہ میں یہ خرافات لکھتا ہے، مقدموں کی، آتم کی، ادھر ادھر کی باتیں لکھتا ہے، لیکن نیچے اپنے خاندان کی ہسٹری لکھتا ہے حاشیے میں. تو ادھر حاشیے میں اس نے لکھا ہے وہ پیدا کب ہوا تھا. یہ دیکھو، میری نہیں ہے یہ بات. کہتا ہے اب میرے ذاتی سوانح یہ ہیں، یعنی کہ میری ذاتی تاریخ یہ ہے کہ میری پیدائش یعنی مرزا قادیانی کی 1839 یا 1840 میں ہوئی. اس کا لڑکا بشیرہ کیا لکھا ہے 1832 میں، ابھی آپ کو دکھایا نا، کڈے جال ساز نے. اور مرزا لکھ رہا ہے 1839 یا 40 میں، وہ بھی غلط ہے، لیکن دیکھیں. کہتا ہے سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی. سکھوں کا وقت کون سا ہے؟ سن 1799 سے لے کر سن 1849 تک سکھوں کی حکومت تھی، تقریباً 50 سال کا عرصہ تھا. اور اس کا آخری وقت کون سا ہوتا ہے؟ 1845 سے 1850 تک کا، کیونکہ تاریخ کے مطابق آخری حصہ، آخری 10% کو لیا جاتا ہے. کہتے ہیں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی، اور میں 1857 میں 16 برس کا یا 17ویں برس میں تھا. دیکھیں وہ کتنا تفصیل سے بتا رہا ہے مرزا. قادیانی خود لکھ رہا ہے کتاب البریہ میں کہ جب 1857 کی جنگ ہوئی مسلمانوں کے خلاف، جسے قادیانی غدر کہتے ہیں، کہ بغاوت ہوئی، حالانکہ وہ ایک جنگ تھی مسلمانوں کی. کہتا ہے اس جنگ میں انگریزوں نے لوگوں کو بھرتی کیا. اس کے یہ تھا کہ آپ بالغ ہوں، یعنی 18 سال سے اوپر ہوں. مرزا کا باپ بھی اس جنگ میں گیا مسلمانوں کے خلاف لڑنے، مرزا کا بڑا بھائی بھی مسلمانوں کے خلاف لڑا، عبد القادر بھی، انگریزوں کی فوج میں سے. لیکن مرزا نہیں گیا. وہ اس لیے نہیں گیا، کہتا ہے کہ اس وقت میری عمر 16 سال کی تھی، یا میں 17ویں میں لگا ہی تھا. اب دیکھیں وہ ایک ٹائم لائن، ایک ریفرنس، جس کو اگر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہو کہ آپ کو فوج میں زبردستی بھرتی کیا جانا ہو، یا آپ نے بھرتی ہونا ہو اور آپ نہ ہو، آپ ساری زندگی نہیں بھولیں گے کیوں ہوا تھا. یہ مرزا بتا رہا ہے. لیکن اس کا لڑکا اس کی پیشگوئی صحیح کرنے کے لیے اس کو 80 سال 74 یا 86 کے درمیان لانے کے لیے، یا 80 سال بڑے جھوٹ بولے انہوں نے. یہ مرزا کی تاریخ پیدائش پر اتنے انہوں نے جھوٹ بولے جس کا حساب نہیں. آپ دیکھ لیں 1857 میں سے 16 نکال دیں تو 1841 آتی ہے. مرزا کو لکھنا چاہیا تھا 1840 یا 1841، لیکن تھا جھوٹا نا. اب آپ جو جاہل سے، مرزا کو سکیزوفرینیا تھا، وہ پاگل تھا، لیکن جاہل سے جاہل شخص بھی 57 میں سے 16 نکال کے 41 کا حساب ہی لگاتا ہے نا. تو 1840 یا 1841 کی تاریخ پیدائش ہو گئی. یہ مرزا کی اپنی تحریر ہے. اس کے مطابق مرزا مرتے وقت 66 یا 67 سال کا تھا. وہ 70 سال کا بھی نہیں تھا. یہ مرزا کا بیان ہے، ہمارا تو بیان ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں قادیانی، اور غور سے دیکھو اس صفحے کو دیکھو. یہ مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے، تاریخ کا حوالہ دے رہا ہے، ٹائم لائن آپ کو بتا رہا ہے، لیکن اس کا لڑکا مانتا ہی نہیں. کہتا ہے مرزا تو اپنے آپ کو کیوں جھوٹا کرنا ہے بچے. اور دیکھو کہتا ہے
آپ کو میں دوبارہ دکھا دوں، کہتا ہے عیسوی سال 17 فروری 1832 کو پیدا ہوا۔ کتنے جعل ساز ہیں، مطلب جھوٹ بولتے ہوئے، اور یہ اس کا اپنا لڑکا ہے، اس کی زندگی میں پیدا ہوا، اس کو ارد گرد بتایا ہوگا تیرا پیو جڑا نبوت دے دعوت کرتا ہے کدوں پیدا ہویا، اس کی تو جو دائی تھی وہ بھی اس کی زندگی میں آ کے اسے بتا گئی وہ کب پیدا ہوا، اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ لیکن یہ جھوٹ بولتے، ان کے جھوٹ کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر آپ اگر انہیں جا کے یہ حوالہ جات دکھائیں تو آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تیرا اخراج کر دوں گا، میں حضور نو لکھاں گا کہ یہ تو سوال کرتا ہے۔ ہر قادیانی جس کے دل میں سوال اٹھے اور وہ سوال کرے تو اس کو وہ جانتا ہوگا، کہیں گے کہ اگر میں حضور کو لکھتا ہوں جی تو اعتراض کردا ہے جماعت تے، ان کا بڑا فیوریٹ فکر ہے، اہت جماعت تے اعتراض کردا ہے۔ اعتراض کہاں کرتا ہے وہ تمہاری جماعت پر؟ وہ تو تمہارا شیشہ دکھا رہا ہے تمہیں کہ اتنے جھوٹے ہو تسی۔ یہ دیکھو، اب وہ میں آپ کو حدیث دکھا دوں تاکہ آپ یہ قادیانی کتنے ہے جی حدیث ہے ہو جی کوئی ہے، یہ حدیث کا آپ دیکھ لیں، حکم یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہاں بھی دیکھ لیں انگریزی میں لکھا ہوا ہے صحیح ہے یہ حدیث، اس ابی داؤد کی ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، 4324 اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ ہے، ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ لیں۔ فَيَمْكَسُ فِي الْأَرْضِ، فَيَمْكُسُ وہ رہیں گے فِي الْأَرْض زمین میں، 40 سنہ 40 سال۔ مرزا تو ہر طرح سے جھوٹا ہے، یہ حدیث کہتی ہے، اور ایسی بہت ساری صحیح حدیث ہے، یہ مرزے والی صحیح حدیث نہیں میں کہہ رہا، کہتا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ 14ویں صدی میں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ایسی کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے، لیکن ایسی بہت ساری حدیث ہے، میری پچھلی ویڈیو دیکھیں آپ کو سب نظر آئیں گی۔ یہ حدیث کہتی ہے فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ 40 سنہ، اور اوپر لکھا ہوا اِنَّهُ نَازِلٌ، اور وہ نازل ہوں، he will descend یعنی وہ اتریں گے، پیدا نہیں، بورن ہوتا ہے انگریزی میں لفظ پیدا ہونے کا، کہتا ہے کہ حدیث کہتی ہے وَإِنَّهُ نَازِلٌ، اور وہ نازل ہوں گے، اتریں گے، اور ہر حدیث نزول کا لفظ استعمال کرتی ہے، کوئی حدیث بھی نہیں کہتی، کیونکہ جب وہ نازل ہوں گے تو پہلے ہی 40 سال کے ہوں گے۔ اب میں مرزا قادیانی مفتری کذاب اور مرتد کی مانوں یا اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوں؟ آپ کو تو ہم نے دکھایا یہ حدیثیں بالکل جھوٹی لکھتا ہے، اس نے لکھا 14ویں صدی میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور یہ صحیح بہت ساری صحیح حدیثوں میں لکھا ہے، ایسی قادیانی ہو ایک حدیث لے آؤ، میں کبھی مرزے کے خلاف کیا مرزے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا۔ پھر لکھتا ہے کہ ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے، اور پھر کہتا ہے یہ اصحل کتب ہے، کتابوں میں سب سے صحیح ہے، بعد از کتاب اللہ کی کتاب کے بعد۔ اور وہ حدیث کیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جب مہدی آئے گئے زمین پر، مہدی علیہ السلام، تو آواز آئے گی ہادہ خلیفۃ اللہ، آسمانوں سے باز آئے گی ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی، آسمانوں سے آواز آئے گی۔ میں کہتا ہوں یہ حدیث مجھے تم نکال کر دکھا دو، اور ایسی بہت ساری جھوٹی حدیثیں مرزے نے لکھی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر بہتان باندھتا ہے وہ جھوٹا، جو کذاب اور جہنمی ہے۔ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ 40، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ 40 سال رہیں گے زمین پر۔ مرزا تو 66-67 سال رہا، لیکن ان کی ٹوٹل عمر 80 سال کے قریب ہوگی۔ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ 40 سنہ، وہ جب آئیں گے تو زمین پر رہیں گے 40 سال، ثم یتوفا، پھر ان کی وفات ہو جائے گی۔ فیصلی علیہ المسلمون، اور پھر مسلمان ان کی نماز پڑھیں گے، یعنی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ مرزا قادیانی کی نماز جنازہ تو کسی مسلمان نے نہیں پڑھی۔ آپ کہیں نہیں جی ایڈے احمدی سن، سارے آئے، ہزاروں آئے مرزے دی، بلکہ ایک تے دا پانی بھی پیتا سی گندا پیشاب ٹٹی والا اس کے تابوت سے نکلتا۔ اب یہ دیکھیں، یہ انوار العلوم کا میں نے اس لیے آپ کو حوالہ دکھایا کہ یہ اس کے لڑکے، وہ جو مرزا محمود زانی تھا نا، جو اپنی ماں سے زنا کرتا تھا، بہن سے ننگا لیٹا ہوا بہن کے ساتھ، صبح اس کی ماں اٹھاتی تھی، خود آپ کی کتابوں میں لکھا
یہ دیکھیں اس کو مبالغہ کا چیلنج دیتے تھے، کیونکہ یہ نہ صرف اپنی بیٹیوں سے بیویوں سے اپنی ماں سے زنا کرتا تھا، بلکہ جو اس کے قریب ہوتا تھا اس کی بہن بیوی بیٹی کو سے بھی زنا کرتا تھا۔ لوگوں نے حلفیہ بیان دیے ہوئے، اور لوگ پھر اس کو مبالغہ کا چیلنج دیتے تھے کہ تو جھوٹا ہے۔ یہ کسی سے مبالغہ نہیں کرتا تھا، لیکن اب کہتے ہیں آؤ کر لو۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ نتیجہ وہی نکالے گا جو اس وقت۔ اب یاد رکھنا، اس نے کہا نتیجہ جو مرزے کی زندگی میں نکلا نا وہی نکلے گا۔ میں نے آپ کو مولانا سلام اللہ امرتسری اور ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب جو تھے ان کے چیلنج دکھانے ہیں، ان کے مبالغے اس کے ساتھ دکھانے ہیں، تو آپ نے دیکھ لینا ہے ان کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ اس کا لڑکا کہتا ہے وہی نتیجہ نکلے گا، اور انشاءاللہ نتیجہ ہمیشہ وہی نکلا ہے۔ لیکن اس سے ایک مامور اور غیر مامور میں ہاں بالکل فرق صاف معلوم ہو جاتا ہے۔ جب بھی ہم وہ مبالغے اور وہ چیلنج پڑھتے ہیں تو ہمیں صاف پتہ لگ جاتا ہے مرزا قادیانی جھوٹا، مرتد اور کذاب تھا۔ مامور جو اللہ تعالیٰ کی طرف، مامور من اللہ جو اللہ کی طرف سے مقرر ہو، مامور جو مقرر کیا گیا، اور غیر مامور جو نہ مقرر کیا گیا، جھوٹا، کذاب اور مرتد۔ آج ہم نے یہی آپ کو دکھانا ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا، کذاب اور مرتد تھا۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے بھولنا نہیں کہ مرزے نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ صرف ایک ہے کیونکہ آج کا موضوع نہیں ہے، اس لیے ایک حوالے پر اکتفا کرنا ہے۔ یہ اس کی کتاب ہے، آپ اس کو غور سے پڑھ لیں اس حوالے کو، تاکہ یہ نہ کہے کہ میں اپنے والوں بنا لیا۔ یہ شیطانی خزائن کی جلد 20 ہے، صفحہ نمبر 404 ہے، تجلیات الہیہ اس کتاب کا نام ہے۔ اس کا نام ہونا چاہیے تھا تجلیات شیطانیہ۔ خیر، دھوکہ دینا ہے نا، مرزا خاندان دھوکے بازوں کا، جال سازوں کا خاندان ہے، آپ میری بات پر یقین کریں۔ میں نے اس جگہ تک مضمون کو ختم کیا تھا کہ آج پھر 15 مارچ 1906 کو بروز پنج شنبہ وقت صبح یہ الہام ہوا۔ دیکھیں جی، میں نہیں، الہام ہوا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مرزے کو نعوذ باللہ بتایا کہ خدا نکلنے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، وہ تو زمین و آسمانوں کا نور ہے، ہر جگہ ہے۔ کہتا ہے خدا نکلنے کو ہے، اور پھر الہام کے لفظ پڑھ لیں۔ انتا، اگر عربی زبان میں تو کہنا ہو نا تو آدمی کو تو وہ کہتے ہیں انتا، اگر عورت کو تو کہنا ہو تو انتی کہتے ہیں اس کو۔ انت منی بے منزلاتی بروسی، لکھا ہے کہ تو مجھ سے ایسے ہے جیسے بروزی خدا ہے۔ کہتا ہے تو بھی میری طرح ایک خدا ہی ہے، اس نے یہی لکھا ہے۔ آگے مرزا لکھتا ہے وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مرزا بروزی خدا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ان وعد اللہ لا یبدل، یہ غلط عربی اس نے لکھی ہو۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، کسی عربی دان کو دکھا لو۔ ان کا مطلب یقیناً، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، لا یبدل، بدل نہیں سکتا۔ کہتا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے الہام ہوا ہے نا، انت منی بے منزلات بروزی، تو بھی میرے ورگا خدا ہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتا ہے یہ وہ وعدہ ہے، ان وعد اللہ، یقیناً یہ اللہ کا وعدہ، لا یبدل، یعنی تاڑے چ تے خدا ہے مرزائیو، تن دس دے نہیں تاڑے خلیفے کیسی تے خدا دی اولاد ہے، نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے اس کی اولاد تو نہیں ہے، وہ تو نصرت بیگم سب کی بیگم تھی۔ یعنی خدا ان 5 زلزلوں کو لانے سے اپنا چہرہ ظاہر کر دے گا۔ کہتا وہ جو 5 زلزلے آئیں گے اسے اللہ کا، اور وہ چہرہ کیسے ظاہر کرے گا؟ کیونکہ مرزے کو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے انت منی بے من، تو بھی میری طرح کا خدا ہی ہے۔ مرزائیوں کو کہتے ہوتے زلزلے نو خدا کیا نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم جاہل سمجھتے ہو ہمیں مرزائیوں؟ اس کی تو ہر کتاب، ہر دوسری تحریر یہ گواہی دے رہی ہے، وہ کہتا کیا ہے، اور اس نے تو تفصیل کی ہے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، ان وعد اللہ لا یبدل، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ، لا مطلب ہوتا ہے نہیں، یبدل تبدیل نہیں کرتا، اور اپنے وجود کو دکھلا دے گا۔ کیسے؟ انت منی بے منزلات بروزی، تو بھی میری طرح کا خدا ہی ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، اور تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میں ظاہر ہو گیا ہوں۔ اور پھر مرزا اس کی تفصیل لکھ رہا ہے، یہ زلزلے تو ثبوت ہوں گے لیکن تو مجھ سے ایسا ہی ہے جیسا میں ظاہر ہو گیا ہوں۔ مرزا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو۔
مرزیو، قرآن پاک کی سورہ الکہف میں لکھا ہے فمن یرجو لقاء ربہ، اگر آپ کو اپنے رب سے ملنے کی ذرا بھی امید ہے فلیعمل عملا صالحا، تو نیک عمل کرو. اور ایک ہی عمل لکھا ہوا ہے وہاں پر، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، ایک رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں. آپ کو میں نے بتایا تھا نا، میری منو یا نہ منو تاڈا. اب دیکھو، میں وہ حوالے دکھانے سے پہلے کہ مرزا کن چیلنجز اور مبالوں کے نتیجے میں اور کیسے مرا، میں آپ کو بتا دوں. مرزا کہتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا. وہ بندہ ہے جڑا کہتا ہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرے تے وہی الہام آتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ کی لعنت دیکھو، اس نے ایک دفعہ میں نہیں کہا کہ کوئی وحی یا الہام حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے. یہ دیکھیں مرزا کہتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا. اور جو شخص کہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور اس کے الہام اور کلام سے مشرف ہوں، حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ اس کے الہام اور کلام سے مشرف ہے، حالانکہ نہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے. اب مرزا خود کہہ رہا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے کہے کہ مجھ پر الہام کلام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اور ایسا بالکل نہ ہو، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. دیکھو ہم تو ہر بات آپ کی کتابوں سے پتا، کہتا ہے وہ بہت بری موت مرتا ہے اور اس کا انجام نہایت ہی بد اور قابل عبرت ہوتا ہے. سارے قادیانی یاد رکھنا. اب دیکھیں قادیانی کہتے ہیں اسی طرح کسی نو کافر کہندے ہی نہیں. مرزے کی کتاب ہے، حوالہ دیکھ لیں دوبارہ سے. آپ کو تو منہ پر چیز دیکھ کے جھوٹ کہنے کی عادت ہے. شیطانی خزائن جلد 22 صفحہ 167 اقتل وحی، یہ میں نے آپ کے ہی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ مجھے مفتری قرار دے کر مجھے کافر ٹھہراتا ہے، تو اس لیے میری تکفیر کی وجہ سے آپ کافر بنتا ہے. کہتا ہے جو مینوں کافر کہندا ہے. اور کافر کیسے کہتا ہے کہ مجھے نہیں مانتا. اور اس کے لڑکے نے اور انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ جس نے اس کا نام بھی نہیں سنا، اس کو ماننا نہیں ہے، وہ کافر ہے. اور قومی اسمبلی میں جا کے کہہ دیا ہم تو کسی کو کافر کہتے ہی نہیں. اور آئیں بائیں شائیں اتنے کی آج کل میں وہ ویڈیو بنا رہا ہوں 1974 کے فیصلے کی، آپ انہیں ضرور دیکھا کریں. آپ کو پتہ لگے گا جتنا جھوٹ، جتنا دھوکہ مرزا ناصر اور اس کے 4 حواری جن میں مرزا طاہر بھی شامل تھا، انہوں نے قومی اسمبلی کو دینے کی کوشش کی، اس کا بیان کرنا مشکل ہے. آپ کو اصل تحریر میں دکھا رہا ہوں، آپ دیکھیں. اور یہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا محضر نامہ، میں ایک دن ان کا محضر نامہ پڑھتا ہوں اور دوسرے دن میں اسمبلی کی کارروائی پڑھتا ہوں. آپ دونوں دیکھا کریں. اور یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ان نیک روحوں کو ہدایت دے دے جو راستے کی تلاش میں ہے. اور دیکھیں مرزا نے خود لکھا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا، مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ آ کے مرزا جھوٹا، مرزا کذاب، مرزا مرتد، صرف کہہ دے کہ میں مرزا نو نہیں مانتا، تو لکم دینکم ولی دین. کہتا ہے جو مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ تیرا دین تیرے ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ، یہ سورہ الکافرون میں لکھا ہے قرآن پاک میں. کہتا ہے وہ کافر ہے جو مجھے کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، وہ کافر ہے. قادیانیوں ہوش کرو. اب دیکھیں جی، میں آپ کو یہ بتاؤں مرزا کی موت کیسے ہوئی. یہ مجموعہ اشتہارات ہے، جلد 100 ہے، میں نے آپ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس کو. اس کا صفحہ نمبر 446 ہے، آپ بھی ڈاؤن لوڈ کریں. اشتہار نمبر 288 ہے. یہ سیدنا مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے ساتھ اس نے ایک مباہلہ کیا تھا. آپ اسے مباہلہ کی شرائط ہیں کہ دونوں طرف اس کو مانا جائے. اور جو سورہ بقرہ کی آیت ہے ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اس آیت کو پڑھ کر یا کم از کم لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ دیا جائے. لیکن مرزا اس سے کہیں آگے بڑھ گیا. اس نے یہ اشتہار لکھ کر چھاپا. میں آپ کو اصلی اشتہار بھی دکھاؤں گا. یہ اوپر جو لکھتے ہیں یہ صرف دھوکہ دہی کے لیے ہے، کیونکہ اگر دھوکہ دہی کے لیے نہ ہوتا، میں نے ابھی آپ کو بتایا ممتی بیگم کے بارے ایک مثال دی، بے شمار مثالیں، تو اللہ تعالیٰ
نبی کی زبان سے نکلا ہوا تو ایک لفظ اللہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اس لیے نہیں اٹھایا کہ اسلام کی رینیول درکار تھی کہ آ کے اسلام کو دوبارہ زندہ کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے سننے والوں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اس لیے اپنی طرف اٹھایا کہ انہوں نے مشکل کے وقت میں کہا تھا ایلی ایلی لما سبقتنی، اے اللہ تو مجھے اکیلا چھوڑ دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنے نبی کو کیسے اکیلا چھوڑ دوں. اور ان کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ قرآن اور حدیث کو بدل دیں، صرف انعام کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو امت محمدیہ میں بھیجا گیا کہ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور انعام کے طور پر آپ کو واپس اس امت میں بھیجوں گا جو امت خیر الامم کہلائی قرآن پاک میں. عیسیٰ علیہ السلام نہ اسلام کو بدلنے آئیں گے، نہ حدیث کو بدلنے آئیں گے، نہ ان کا ایک شوشہ تبدیل کرنے کی انہیں اجازت ہے، بلکہ وہ صرف اس لیے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر ایک پچھلے نبی کو امت محمدیہ میں بھیجے گا. یہ تو ایسے خباثت اٹھاتے ہیں کہ جی وہ 14ویں صدی میں آئے گا اور 14ویں صدی کا مجدد ہوگا. مرزا نے اپنی کتاب میں لکھا، نکال کر دکھاؤ وہ حدیث قادیانیوں. میں مرزے کے بارے ایک لفظ پوری زندگی نہیں کہوں گا. اور کہتے ہیں جی بخدمت مولوی ثناء اللہ السلام علی من اتبع الہدی، یہ سورہ طٰہٰ میں لکھا ہوا ہے کہ سلامتی ہو ان پر جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی. یہ اس کے دوسرے رکوع میں کے آخر میں لکھا ہوا ہے. یہ جب بھیجا گیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ السلام، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دیا ہے کہ ان کو کہہ دے کہ السلام علی، سلامتی ہوگی ان لوگوں پر جو ہدایت کی پیروی کریں گے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، سورہ طٰہٰ میں لکھا ہوا ہے. اور مرزا قرآن کو اپنے مقصد کے لیے توڑتا مروڑتا تھا، جیسے عمران خان کرتا ہے آج کل. اس کو تو آتا بھی نہیں ہے، خیر وہ تو جاہلوں کا جاہل ہے. بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ان لوگوں پر جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی. مدت سے آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے. کہتا ہے آپ ایک پرچہ نکالتے ہیں جس میں آپ مجھے جھوٹا کہتے ہیں. ہمیشہ مجھے آپ اپنے اس پرچہ میں مردود، کذاب، دجال، مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں. اور مرزا وہ تو یہ چار کہتا تھا، وہ بھول جاتا تھا مرتد نمبر 1 پر آتا ہے. یہ مردود، کذاب، دجال اور مفسد تو ٹھیک ہے، لیکن مرتد بھی نا. سب سے پہلے تو مرزا مرتد ہوا تھا نا، اور مرتد کی بڑی سزا ہے اسلام میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور مرزا قادیانی مرتد ہے. تو کتنا قسمت والا ہے، تجھے ایک اپنے زمانے کا اللہ والا مولانا ثناء اللہ، انہیں مرتد کہنا چاہیے تھا تجھے سب سے پہلے. اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری، کذاب اور دجال ہے، اور اس شخص کا دعویٰ مسیح ہونے کا سراسر. اور مرزا اور قادیانیوں، تم مجھے بتاؤ میں تمہیں کتنے ثبوت دیتا ہوں مرزا کا ہر دعویٰ شیطانی. مرزا نبی تو کیا، وہ تو سکیزوفرینیا تھا، اس کو گرینڈیوسس تھا، وہ تو خدائی کے دعوے کرتا تھا. مجھے وہ نبی نکال کے دکھاؤ جس نے کہا ہو انت منی بمنزلۃ بروسی، تو بھی میری طرح کا ایک خدائی ہے. اور وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ، ان وعد اللہ لا یبدل، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ نہیں بدلتا. وہ تو چیخ کے کہہ رہے ہیں میں خدا ہوں. اور مرزائیو تھوڑے چ تے خدا بھی آیا، نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتا ہے میں بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا. اب جی اسے مرزے کو تو بڑے دکھ اٹھے ہوں گے کہ کڈا کوئی سچ بولتا ہے میرے منہ. اور آپ کو بتاؤں، یہ آپ کو ملمہ سازی کر کے مرزے کے پاس بے شمار ایسے لوگ آتے تھے جو اس کو گالیاں دے کے جاتے تھے جب اس کو دیکھتے تھے کہ پیشاب پخانے میں لتھڑا ہوا ہے، دورے پڑتے ہیں، ٹانگیں کھل جاتی ہیں، پیشاب کی دھاریں نکلتی ہیں، پھر اس کے منہ اور داڑھی پر پڑتی ہیں. پھر اس کا لڑکا فضل جو چھوٹا تھا پہلی بیوی سے، وہ اپنی پگڑی سے دونوں ٹانگیں باندھ دیتا ہے تاکہ کم از کم پیشاب تو ایک جگہ رک جائے.
اور پھر کئی کہنے پنکھ میں اور فیمی چرسی تھا. مرزا میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں کسی نفرت سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت بھی بڑا کیئرفلی بتاتا ہوں، ورنہ اگر میں ننگے الفاظ میں بتاؤں تو آپ سے سنا نہ جائے. اگر کہتے ہیں مرزا کہتے ہیں سیدنا مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کو، اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں، تو میں آپ کی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں گا. مرزے کی موت، یہ اس نے اشتہار دیا، یہ اس کو بدل نہیں سکتے کیونکہ مسلمانوں کے پاس اس کی سب تحریریں موجود ہیں. اس لیے ورنہ مرزائی تو شام سے صبح نہ ہو یہ کتابوں میں سے یہ سب کچھ نقول کے ملیا میٹ کر کے ایڈٹ کر کے انہوں صاف ستھرا قسم کا جال ساز بنا کے پیش کر دیں. لیکن ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے، قادیانی کر ہی نہیں سکتے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے ایسا کرنے کی. کہتے ہیں کہ کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ آپ اکثر کہت اپنے ہر پرچہ میں یاد کرتے ہیں، تو میں آپ کی زندگی میں ہی لاؤ جی قادیانیوں ہے تاڑے نبی کہندا ہے کہ جے وہ جھوٹا ہویا نا مولانا ثناء اللہ کی زندگی میں مر جائے گا وہ. تو آپ دیکھ لیں مرزے کی تاریخ اس دنیا سے رخصتی کی 26 مئی 1908 ہے. مولانا امرتسری کب فوت ہوئے؟ اوئے ہوئے مرزائیو تاڑے کو سنیا نہیں جائے گا. مولانا امرتسری پاکستان بننے کے بعد فوت ہوئے 15 مارچ 1948 کو سرگودا میں. چالیس سال زندہ رہے مرزے کے جہنم واصل ہونے کے بعد. برا نہ منایا کرو، آپ کو یقین نہیں آتا. میں تو جب کہتا ہوں مرزا جہنم میں گیا ہے تو میں تو بہت مطلب اللہ تعالیٰ نے تو خاص ٹریٹمنٹ دی ہوگی کہ وہ جب تلا ہوگا جہنم میں تو خاص طریقے سے کہ لا یموت فیہا، یہ آپ کی جماعت والے کہتے تھے مرزا زانی کے بارے میں، اور اس پر بھی پورا آتا لا یموت فیہا ولا یحیا. اور مرزا بھی اپنی زندگی میں نہ زندہ تھا نہ مردہ تھا، پاگل سکیزوفرین. اور یہ ایک ذہنی بیماری کی بات کر رہا ہوں. تو آپ دیکھ لیں، کہتا ہے کہ تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا. موت کا لفظ نہیں استعمال کرتا، ہلاک کا کرتا ہے. بھائی ہلاک وہ ہوتا ہے جو ذلت سے مارا جاتا ہے. تو آپ خود دیکھ لیں 40 سال زندہ رہے مولانا ثناء اللہ امرتسری. اس کے بعد مرزے نے آپ لکھیا پا جی مینوں کچھ نہ کہو. کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی. ہوئی نہیں جی، تمہیں تو وہ کھینچ کے 80 سال کا کرنے کی کوشش کرتے رہے، نہیں ہویا. اوپر دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھو. کہتے ہیں آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے. مرزا ناکام ہلاک ہو گیا. آگے آپ پڑھ لینا، میں آپ کو یہ دکھاؤں جو ہائی لائٹ کیا ہے. پھر وہ دھمکی دے رہا ہے سیدنا ثناء اللہ امرتسری کو، کہہ رہا ہے آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے کہ تو جھوٹا ہے. مرزے کا منترا، قادیانیوں کا بھی یہی منترا ہے. ان پر خدا تعالیٰ کا ایسا عذاب ہے کہ ان کو ہم حوالے مرزے کے دکھائیں، ثبوت مرزے کا لکھا ہوا دیں. اگر تم مرزائیو ہماری کتابیں پڑھ لو نا مسلمانوں کی لکھی، تم سے تو ایک صفحہ برداشت نہ ہو. وہ تو ننگا سچ لکھتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی ہے ہی نہیں ہے جو مرزا. اگر آپ کتاب نہ دکھائیں ویسے حوالے دیں، کہتے ہیں نہیں جی مرزا نے تو کبھی یہ لکھیا ہی نہیں. ان کو صفحہ نمبر دکھاتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، پھر بھی وہ تعویلیں کرنے آ جائیں گے. نہیں جی یہ مطلب ہے کہ وہ 40 سال اصل چ پیچھے وال مرزا صاحب نے کیا سی زندگی چو بعد چو مائنس ہو جان گے جب دوجی واری پیدا ہوئے گا. اس طرح کی تعویلیں کہتے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب جب دوسری مرتبہ دنیا میں آئیں گے تو ان سے 40 سال نکال لیے جائیں گے، پھر وہ مرزے سے کم عمر میں مارے جائیں گے اور بس پیش گوئی پوری ہو جائے گی. مطلب ایسی تعویلیں دیتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کوئی اتنا پاگل بھی ہو سکتا ہے. سامنے دی سچی ستھری دھلی ہوئی بات نہیں ماننی ہم نے.
مرزا کہہ رہے ہیں آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے، پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے، جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئی تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ قادیانیوں، یہ مرزے نے لکھا ہے، تم اپنی ویب سائٹ پر جاؤ، alkufr.org ہے اس کا نام۔ تم تو الاسلام کہتے ہو نا، جال سازی تو عجیب عادت ہے نا، تو چلو الاسلام.org کی تلاش کر لو، وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہاں سے نکالو۔ مرزا کہتا ہے کہ وہ سیدنا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں ہی مر جائے گا جھوٹا، اور طاعون سے مرے گا یا ہیضے سے مرے گا۔ یہ تو میں نے ثابت ہو گیا نا، یہ تو ابھی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ مرزا 26 مئی 1908 کو مرے، سارے مرزا ایمان دینے گا۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب 40 سال اس کے بعد زندہ رہے۔ تو پہلی شرط میں مرزا جھوٹا، کذاب، مرتد، دجال، فسادی، اور رہ گئی دوسری شرط اس مبالغے کی کہ وہ طاعون یا ہیضہ سے مرے گا جو جھوٹا ہوگا۔ تو جی ہم تو کہتے ہی نہیں، ہم کہیں نا مرزا وبائی ہیضے سے مرا تو مانتے ہی نہیں ساڈی گل، تو ایڈے خبیث نے اپنے ہاں دی گل نہیں مانتے۔ چلو خیر، کہتے ہیں کہ اس کو کوئی الہام یا وحی نہ سمجھنا کہ مینوں اللہ والوں الہام ہو جائے، کہتا ہے محض دعا کے طور پر خدا تعالیٰ سے فیصلہ چاہے۔ میں سب نہ جاننے والوں کو بتا دوں کہ الہام اور وحی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور اس کی کوئی درخواست نہیں دیتا نبی کی طرف سے کوئی درخواست نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ اس کو یہ بھیجتا ہے۔ لیکن جو دعا ہے نبی کی، اس کی قیمت کسی بھی وحی اور کسی بھی الہام سے ہزاروں ہزار گنا زیادہ ہوتی ہے۔ آپ خود سوچیں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتے بھیج رہا ہے، اپنے پیغام بھیج رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی درخواست کرے تو اللہ تعالیٰ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بلند کر لیا اس کے نتیجے میں، اور پھر وعدہ کیا کہ انعام کے طور پر تو آپ کو میں خیر الامم میں بھیجوں گا، اس امت میں بھیجوں گا جو امتوں میں بھی سب سے بہتر امت ہے۔ یہ ہوتی ہے نبی کی دعا۔ تو یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، نہیں جی وہی تے نہیں سی نا، الہام تے نہیں سی نہ ہویا۔ جناب وہی اور الہام ہوتا، اور وہ جو اس کے وہی الہام تو کبھی پورے ہی نہیں نہ ہوئے، وہ تو سانو پتہ ہے، لیکن دعا میں بھی یہ فعل ہو گیا۔ نبی کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، نبی کی دعا انہی لفظوں میں پوری ہوتی ہے جن لفظوں میں وہ دعا مانگتا ہے۔ مرزے کی تو کوئی دعا پوری نہیں ہوئی، ایک سیٹ کے لیے دھوکہ دیتا تھا، وہ الگ واقعہ ہے، وہ آپ کو پھر بتائیں گے۔ اس میں بھی اس کو کہتا تھا کہ دعا تو پوری نہیں ہوئی، اگلی باری شاید ہو جائے۔ حالانکہ آپ نبی چھوڑیں، آپ کسی ولی اور بزرگ کے پاس چلے جائیں نا، وہ آپ کو دیکھ کر دعا دے دے، خدا کی قسم وہ دعا ایسے ہی پوری ہوتی ہے جن لفظوں میں مانگی جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ سے کیا بعید ہے؟ خدا تعالیٰ تو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ وہ تو کہتا ہے یقول لہو کن فیکون، وہ تو کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتی ہیں چیزیں۔ خدا تعالیٰ تو کہتا ہے کہ عام آدمی کو ادعونی، تو مجھ سے مانگ، استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ مجھ جیسوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک میں، ادعونی، تو مجھ سے مانگ، استجب لکم، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ کہتے نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے مرزا۔ نبی کی دعا کسی بھی وحی، کسی بھی الہام سے ہزاروں ہزار گنا زیادہ ہوتی ہے۔ کہتا ہے میں نے دعا کی ہے، محض دعا کے طور پر خدا تعالیٰ سے فیصلہ چاہا ہے کہ یہاں جھوٹا ثابت کر دے، اور جو خدا تعالیٰ پر بہتان باندھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھے، اور پھر ایسی دعائیں کرتا پھرے، تو اس کے نتیجے میں تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں رذیل اور ذلیل کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس کو اسی لیے
مولانا امرتسری کی زندگی میں بدترین طریقے سے ہلاک کر دیا، اور ہیضے سے کیا، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ کہتے ہیں اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر و قدیر، جو علیم و خبیر ہے، جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے، اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افطرا ہے، میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں، دن رات افطرا کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری دعا جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر۔ اللہ تعالیٰ نے کر دیا مرزیو، اب تو مان جاؤ، خیر چلو میری طرف سے نہ مانو، مجھے کیا ہے، میں تو تمہیں اس لیے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی جزا دے کہ میں نے تمہیں حق سچ بتایا، اس لیے نہیں بتاتا کہ تم لوگ قادیانیت چھوڑ دو۔ وہ تو جس کی من یہدی اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میرا تو یہی ایمان ہے۔ اور کہا اور ان کی جماعت کو خوش کر دے۔ ہم نے کیا خوش ہونا، ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا مرزا دجال کذاب اور مرتد ہے، اس کے ساتھ ہو گئی ایسا۔ مگر اے میرے کامل اور صادق خدا، اگر مولوی دیکھیں نا، یہ اس کو کہتے ہیں اسلام کا لبادہ اوڑھنا، دوسروں کو دھوکہ دینا۔ وہ کیسے کیسے کہہ رہے ہیں اے میرے کامل اور صادق خدا، اگر خدا تعالیٰ اس کی سنتا تو پھر تو مولانا ثناء اللہ اس کی زندگی میں ہلاک ہو جاتے نا، اور پھر وہ ہیضے یا طاعون سے وفات پا جاتے نا۔ ایسا ہوا ہی نہیں، مرزا ان کی زندگی میں مر گیا 40 سال پہلے، اور وبائی ہیضے سے مر گیا۔ ہم نہیں کہتے، آپ کو ابھی ثبوت دکھاؤں گا۔ اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں، تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر۔ ایک نبی، نعوذ باللہ، یہ نبی تو نہیں تھا، نبی ہوتا تو میں کہتا ہوں مولانا ثناء اللہ کے ساتھ جو ہوتی کسی کتے کے ساتھ بھی نہ ہوئی ہوتی ایسی، نعوذ باللہ۔ اگر ایک نبی بد دعا دیتا مولانا ثناء اللہ، لیکن یہ نبی کتنے تھی، تو جھوٹا سی، کذاب، پہلے کذاب، پھر دجال، پھر خدائی کے دعوے کرنے والا مشرک، اور ان سب سے بڑھ کر مرتد۔ خدا سنے گا ایسے فسادی کی کوئی دعا؟ خدا تعالیٰ انہیں صرف سزا دیتا ہے۔ کہتے ہیں مگر نہ انسانی ہاتھ سے بلکہ طاعون اور ہیضہ وغیرہ امراض مہلکہ سے اس کو بدل دے۔ اور آگے آپ پڑھ لینا، میں اس کا کہتا ہے کہ اگر کلمات، یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں اگلے صفحے سے، آپ پڑھ لینا، یہی کچھ اس نے لکھا ہے، جو جھوٹا ہے جی اس نال جو ایسا ہوئے، اور آپ اس کو غور غور سے پڑھیں، ساری تحریر پڑھیں۔ اگر ایسے کلمات حق کے طالبوں پر بد اثر نہ ڈالتے تو میں ان تہمتوں پر صبر کرتا۔ کہتا ہے جو میرا ساتھ آنا چاہتا ہے، میرے ٹٹی پیشاب پخانے کی بدبو کو برداشت کرنا چاہتا ہے کہ میں نبی نعوذ باللہ ہو گیا۔ مرزا آپ سوچیں، مرزے کا تصور کریں، ایک شخص جس نے پگڑ سر پر رکھا ہے الٹا سیدھا، بدبو سے بھرا، جسے وہ مہینوں نہیں دھوتا، منہ ہاتھ کبھی اس نے دھویا نہیں تھا، روز نہ آتا بھی نہیں تھا مرزا، ٹھیک ہے، ایک الجھی ہوئی داڑھی، اور نشے میں ٹن، فیم اور شراب 3 دفعہ دن میں کھاتا تھا، نشے میں ٹن، شراب میں مست، اور پھر 100 دفعہ پیشاب آنے اور درجنوں دفعہ پخانہ آنے کی وجہ سے کپڑے بھیگے ہوئے پیشاب اور پخانے میں، اوپر سے 50 ڈگری ہیٹ میں پنجاب کی گرم کوٹ پہنتا تھا۔ میں نہیں کہتا، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، الٹے سیدھے بٹن لگے ہوئے، ایسے ایک آنکھ بند انی، دوجی آنکھ ادھی کھلی، اینج کر کے گھور رہا ہے تمہیں، اور آپ اس آدمی سے بدبو کے بھبکے نکل رہے ہیں اس شخص سے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، ایک دن جس کا پیشاب پخانہ نکل گیا ہو، گھنٹے بعد تو اس کے قریب بیٹھا نہیں جاتا انسان سے، دور سے بدبو آتی ہے۔ مرزے کیسی بدبو، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ایسی یہ ہوتا تھا، لوگ بے شمار آتے تھے۔ اس کے اپنے گھر کا ایک آدمی، ایک مسلمان قادیان کے باہر بیٹھا رہتا تھا جب تک زندہ رہا، کہتا تھا اندر ایک دجال ہے جس سے بدبو آتی ہے، ذرا ہوشیار رہنا اس سے۔
آپ مجھے بتائیں ایسا شخص نبی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کہتا ہے اس لیے اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کے. دیکھو جعل سازی دین تھا. جو خدا تعالیٰ سے ایسے دعا مانگے وہ خدائی کا دعوے دار تو نہیں نہ ہوتا. یہ تو نہیں کہتا خدا تعالیٰ نے مجھے کہا انت منی بمنزلتی ولدی وعد اللہ لا یبدل. یہ باتیں تو نہیں کہتا نا. یہ تو شرک ہے نا. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا کے عین خلاف ہے یہ بات. ایسا تو کوئی نہیں کرتا. اور پھر آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہ جناب یہی وہ دھوکہ دیتا تھا. لوگ جن کو پوری بات نہیں پتا ہوتی دھوکے میں آ جاتے تھے. ان کو پھر کوئی کہتا تھا بھئی خدا بھی ہے غیر تن پتہ نہیں لگا. کہنا نہیں یہ تو بزرگ بنتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے مذاق مرزے کے ساتھ. کہتا ہے اس لیے اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ کر دے. کرتا نا. جتنے نہ جاننے والے قادیانی ہو آپ دیکھو اللہ کا خوف کرو. 40 سال زندہ رہے. اس کے بعد وہ کہتا تھا جھوٹا سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے گا. اگر وہ 10-12 مہینے سال 1.5 سال زندہ رہتے مرتے کے بعد وہ کہتے نہیں جی وہ تو وعدہ تھے پھر پیشگوئی تو پوری ہو گئی نا. 2 سال بعد مرے مرد. اور قادیانی 40 سال مریا پھر پیشگوئی تو پوری ہو گئی نا. ثناء اللہ امرتسری صاحب بھی تو فوت ہو گئے نا. کیسے لوگ ہو تم؟ کہتا ہے وہ جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھا لے. یہ تیسری مرتبہ اس نے اس ایک اشتہار میں یہ بات لکھی ہے کہ جو صادق جو مفسد اور کذاب ہے اس کو صادق سچے کی زندگی میں اس سے اٹھا لے. 40 سال بعد فوت ہوئے مولانا امرتسری. تمہیں کیوں نہیں یقین آتا کہ مرزا جھوٹا ہے؟ یا کسی اور نہایت ہی سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو کہتے ہیں مرے نہ بھی تے کوئی آفت چی مبتلا کر دے. اللہ تعالیٰ نے تو اس کی پریفرڈ بات پوری کی جھوٹے کے لیے. جو جھوٹا ہے وہ مر جائے گا. مرزا مر گیا کیونکہ ثناء اللہ امرتسری تو اللہ کے بزرگ تھے, ولی تھے اللہ کے. انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا ہوتا یا اللہ فیصلہ کر دے. اور پھر اس نے ایک آیت لکھ دی آگے, لکھا آمین. اور میں سب کو بتاتا ہوں اگر آپ سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ یہ آیت بکثرت پڑھا کریں, اس کی تباہی پھر جائے گی اگر اس نے آپ سے غلط سلوک کیا ہے تو. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. اے اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان حق سے فیصلہ کر دے. وانت خیر الفاتحین, اور تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا. یہ میری ازمائی ہوئی آیت ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے جو آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے. پڑھا کریں ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. تباہی پھر جائے گی آپ سے زیادتی کرنے والے کی. اسی دنیا میں آپ کی نظروں کے سامنے مرزے کی پھر گئے کیونکہ اس نے جھوٹی نیت سے یہ پڑھی تھی. اس کو یقین. اور میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں, آپ کہیں گے نہیں جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے جھوٹ تہمتیں باندھیں اللہ تعالیٰ کے نام پر. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں وہ سب باتوں کو صاف کر دے گی. میں نے ان کے خلیفوں کو, یہ جو اب ہے اس کو تو خیر اتنا نہیں دیکھا, پچھلے کو تو میں نے دیکھا, بڑے قریب سے دیکھا اور سنا. مجھے ایک بڑی شدت کا احساس ہوا کہ یہ تو ملحد ہے, اس کو تو اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں ہے. ایک دن میں نے مرزا طاہر سے کہا, اور ان دنوں میری عمر بھی بہت کم تھی, میں پڑھتا تھا یونیورسٹی میں. میں نے کہا جی بات ایسی ہے کہ قرآن پاک اس کی تصدیق کرتا ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے, اور جیسے ہم کلون کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہمیں دوبارہ بنا سکتا, اس کا تو ثبوت آ گیا. کہتا ہے کلون کرنے کے لیے تو سیل چاہیے ہوتا ہے نا, وہ ان انسانوں کا کیا ہوتا ہے جسے جانور کھا جاتے ہیں. میرے دماغ کو تو جھٹکا لگ گیا نا. میں نے کہا یہ اصل میں مجھے کہہ رہا ہے کہ کوئی دوبارہ تخلیق نہیں ہونی, کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا. اور جو قرآن پاک جو کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ,
قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے اٹھ کے اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے، کہیں گے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ ان سے کہا جائے گا یہی اللہ کا وعدہ تھا اور تمام انبیاء سچے تھے۔ مرزا طاہر نے میری نظروں کے سامنے خدا تعالیٰ کے اس حکم کا، خدا تعالیٰ کی اس خبر کا صریح انکار کر دیا۔ یہ ملحدوں کا خاندان ہے، اسی لیے یہ اپنی بہن سے بھی زنا کرتے ہیں، بیٹی سے بھی زنا کرتے ہیں، ماں سے بھی زنا کرتے ہیں۔ جو عورت، اور اگر آپ کی عورت ان کی نظروں کے سامنے آ جائے تو اس سے بھی زنا کرتے ہیں، اسی لیے تو اسے مبالغے کے چیلنج دیتے تھے۔ یہ بدکاروں میں سے بھی مرتد کہنا تو ان کی شان میں اضافہ کرنے والی بات ہے۔ مرتد تو نیک شخص بھی ہو سکتا ہے، اخلاق والا بھی ہو سکتا ہے۔ اخلاقیات کے نام پر مرزے خاندان میں اور ان کے قریبی لوگوں میں ایک شوشہ نہیں ہے اخلاق کا۔ جب میں نے شروع میں آپ کو یہ بات بتائی تھی تو آپ نے کہا یہ تو بڑی خراب باتیں کرتا ہے، اپنی طرف سے لاتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مجھے نہیں پتا شاید میری دعا یا کسی اور کی دعا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا۔ نداء النصر نے آ کے ساری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے سچا ثابت کر دیا، میری تصدیق میں خدا تعالیٰ نے انہی کے خاندان کی لڑکی کو کھڑا کر دیا کہ یہ آدمی جو کہتا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اس کو کہتے ہیں ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق۔ میں آپ کو شروع میں بھی سچ کہتا تھا، آج اس کے خاندان کی عورت اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ اور میں سچ اس لیے کہتا تھا، مجھے دوسروں نے یہ سچ بتایا، میں نے کتابوں میں پڑھا، لوگوں نے پی ایچ ڈی کرتے ہوئے لکھا، لیکن آپ قادیانی نہیں مانتے تھے، اور اب بھی بہت سارے ہیں نہیں مانتے۔ اس کے خاندان کی لڑکی ہے، پولیس کے پاس جا کے کہہ رہی ہے، شور مچا کے کہہ رہی ہے، اس کی ماں کہہ رہی ہے۔ اور میں تو آپ کو کہتا ہوں مرزا خاندان کی ہر لڑکی نداء النصر ہے۔ آپ مانتے ہی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے، یہ دیکھ لے، آپ پڑھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا مرزا کس لیے ہلاک ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ اصلی اشتہار ہے جو مرزا قادیانی نے چھاپا تھا۔ یہ وہی بات لکھی ہوئی ہے جو انہوں نے کتاب میں چھاپی ہے۔ اب دیکھیں اس کے بارے میں یہی نہیں، یہ 15 اپریل 1907 کو اس نے اشتہار لکھا، اور اس کے بعد 25 اپریل کو البدر اخبار میں اس نے ایک اور تحریر شائع کی۔ کہتا ہے ثناء اللہ کے متعلق جو لکھا گیا ہے یہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ پہلے کہتا تھا میں نے صرف دعا کیا، کہتا ہے اب من تے الہام بھی ہو جیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مینوں کیا ہے۔ 10 دن بعد اس نے یہ تحریر لکھی۔ ایک دفعہ ہماری توجہ اس طرف ہوئی اور رات کو توجہ اس کی طرف تھی، اور رات کو الہام ہوا، لو جی مرزے نو اشتہار چھاپن تو بعد الہام ہویا، عجیب دعوت دا۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ ہم پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتے ہیں، اذا دعان، جب وہ پکارے۔ کہتے ہیں میری تو پکار کا جواب لکھا، دعا کا جواب مل گیا مجھے۔ اب دیکھیں جواب کیا ملا کہ مرزے کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹا ثابت کر دیا، اسے ثناء اللہ کی زندگی میں موت دے دی، ہلاک کر دیا، اور حیضے وبائی حیضے سے ہلاک کیا۔ یہ جواب ملا جی اس کو۔ یہ ایک ڈاکٹر عبدالحکیم نامی شخص تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ اس کی آپ پڑھ لیں، اس کا حوالہ بھی دیکھ لیں تاکہ قادیانی جال ساز نہ کہ یہ حقیقت الوحی میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 409 پر ہے، آپ کے لیٹسٹ ایڈیشن کیا یہ صفحہ میں نے لگایا ہے۔ کہتے ہیں اس امر سے اکثر لوگ واقف ہوں گے، ڈاکٹر عبدالحکیم خان جو تخمیناً 20 برس تک میرے مریضوں میں شامل رہے، چند دنوں سے مجھ سے برگشتہ ہو کر اور کئی ہو گئے، بعض لوگ تو اس کو جوتے مار کر جاتے تھے منہ پر۔ کہتا ہے کہ عبدالحکیم صاحب نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ ہر ایک لیکچر کے ساتھ یہ پیش گوئی بھی سدا آدمیوں میں شائع کی کہ مجھے خدا نے الہام کیا ہے۔ اب الہام آنے کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے، نبی جو ہے اس پر خاص قسم کا الہام ہوتا ہے۔
اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نبی ہیں اللہ کے، آپ کو یہ ذمہ دیا گیا ہے کہ آپ اس قوم کو اللہ کا پیغام دیں تاکہ اللہ کی حجت پوری ہو جائے. اس لیے نبی کو بڑی کثرت سے الہام اور وحی ہوتی ہے، عام لوگوں کو نہیں ہوتی. کبھی کبھی الہام ہو سکتا ہے، کسی کو الہام بھی ہو سکتا ہے، وہی اگر آپ کہیں اللہ کی طرف سے پیغام. لیکن نبی جو ہے اس کے لیے تو یہ ایک روز کی بات تقریباً ہے. بلکہ ہر ایک لیکچر کے ساتھ یہ پیش گوئی بھی سدا آدمیوں میں شائع کی کہ مجھے خدا نے الہام کیا ہے کہ یہ شخص 3 سال کے عرصہ میں فنا ہو جائے گا. اور یہ کب کیا؟ یہ 16 جولائی 1906 کو انہوں نے عبدالحکیم خان صاحب جو تھے، ڈاکٹر تھے، اسسٹنٹ سرجن تھے پٹیالہ میں. پٹیالہ ایک شہر ہے کوئی 10-12 میل ہے قادیاں سے، جہاں یہ پڑھنے بھی جایا کرتا تھا مرزا. تو کہتا ہے انہوں نے 16 جولائی 1906 کو کہا 3 سال میں. تو 16 جولائی 1906، 1907، 1908، 3 سال کی 2 سال 1 سال 10 مہینے گزرے، مرزا ٹھا ہو گیا. الہام تو صحیح کس کا ہوا؟ ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب کا. مرزے کی تو آج تک کوئی بات سچ. اور آپ کہیں گے کہ یہ تو اپنی نہیں بھائی صاحب، قادیانیوں خاص بات نوٹ کرو، کتابیں آپ کی، تحریر مرزے کی. میں اسی سے آپ کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ مرزا جھوٹا اپنی تحریر. مرزا کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کمال کی بات یہ ہے کہ اس کی تحریروں سب سے بہتر ہیں اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. ہم لوگ تو اتنے جھوٹ بول ہی نہیں سکتے جتنے مرزا ہے بول گیا. کہتے ہیں میں نے ان کی اس پیش گوئی پر صبر کیا، مگر آج 14 اگست 1906 ہے، یعنی 12 جولائی 1906 کو کہا. مہینے بعد یہ کہہ رہا ہے پھر اس کا ایک خط ہمارے دوست فاضل جلیل مولوی نور الدین کذاب مرتد کے نام آیا. اس میں بھی میری نسبت کئی قسم کی عیب شماری اور گالیوں کے بعد لکھا ہے کہ 12 جولائی 1906 کو خدا تعالیٰ، نہیں 16 نہیں 12 جولائی جی، 4 دن اس سے بھی پہلے کو خدا تعالیٰ نے اس شخص کے ہلاک ہونے کی خبر مجھے دی ہے. اس تاریخ سے 3 برس تک ہلاک ہو جائے گا. مرزا ہو گیا جی ہلاک. تو دیکھ لو جی 12 جولائی 1906 سے حساب لگاؤ، 12 جولائی 1907 اور 12 جولائی 1908. مرزا ہوا 26 مئی کو، مئی جون جولائی 2 مہینے کم. 1 سال اور 10 مہینے بعد مرزا کہیں ہو گیا. ہوئی کہ نہیں؟ الہام پورا کس کا ہوا؟ ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب کا، مرزے دا نہیں. اور آپ سوچتے ہوں گے کہ مرزا نے کچھ تو بد دعا. مرزا تو ایسا کرتا تھا نا، وہ تو بڑھ بڑھ کے دیتا تھا، خدا تجھے ختم کر دے گا. آتم کو کہا، عبداللہ کو کہا، مروا بھی دیا کسی سے چاقو مار کے. جب اللہ تعالیٰ کی لعنت کے نتیجے میں جو کوئی آدمی مرتا ہے تو ایسے ہی مرتا ہے جیسے مرزا محمود زانی مرا، جیسے مرزا ناصر مرا، جیسے مرزا طاہر مرا، جیسے حکیم نورہ مرا، جیسے مرزا قادیانی مرا، جیسے مسرورہ مرے گا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی لعنت کے نتیجے میں مارے گئے. کہتے جی پٹو نو دیکھو زیان. یار قادیانی تم مان کیسے لیتے ہو اس کی بات؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. تم کبھی پڑھتے ہی نہیں مرزا لکھ کے یہ کیا اور لوگوں نے کیا کہا اس کے بارے میں. یہ جو جی اب مرزا نے کیوں نہیں کہا؟ کہتا ہے میاں عبدالحکیم خان صاحب اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ کی میری نسبت پیش گوئی جو اخویم مولوی نور الدین مرتد کی طرف اپنے خط میں لکھتے ہیں، ان کے اپنے الفاظ میں یہ ہیں کہ مرزا کے خلاف 12 جولائی 1906 کو یہ الہامات ہوئے ہیں: مرزا مصرف، کذاب اور عیار اور مرتد ہے. صادق کے سامنے شریر فنا ہو جائے گا اور اس کی میعاد 3 سال بتائی گئی ہے. میں 1 سال 10 مہینے بعد مرزا کہیں. اور دیکھیں جی سابق اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ کی نسبت مجھے معلوم ہوئی جس کے الفاظ یہ ہیں: خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں. کہتے یہ اب مرزے کو الہام ہو رہا ہے جی. کس کے بارے میں؟ ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب کے بارے میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کا. وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب کا الہام بعین ہی پورا ہو گیا 3 سال کے اندر، بلکہ بالکل اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہیں ٹین ٹاں کر دیا مرزے کو. اب اس کے عبدالحکیم خان صاحب کے بارے میں مرزا کیا کہہ گیا اپنی زندگی میں؟
خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں، کیوں نہ دا کوئی کہنا اس کی نہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ مرزا ہے جی، کہتا ہے خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے۔ اور مرزائیو مجھے ایک قبولیت کا نمونہ ایک تو دکھاؤ، مجھے بڑی حسرت ہے کہ مرزا چلو جھوٹی پوری ہوئی ہو، مطلب لے آؤ جا کے ذرا مشہور قسم دی ہوئے دکھاؤ ذرا کٹ کے۔ اور وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ مرزا اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں تو سلامتی کا شہزادہ ہوں، کہتا ہے فرشتوں کی کھینچی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے۔ جناب ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب کئی سال زندہ رہے اس کے بعد، کہتا ہے انہیں کہ فرشتوں نے ایک تلوار کھینچ لی ہے، یہ میں نہیں مروں گا 3 سال کے اندر، تیری خیر نے۔ کہتا پر تو نے وقت کو نہ پہچانا، نہ دیکھا نہ جانا، رب فرق بین صادق و کاذب، اے اللہ فرق کر دے صادق اور کاذب میں۔ آپ کو میں کہوں یہ ہے لبادہ پہننا۔ اگر جیسے یہ باتیں کرتا ہے یا اللہ فرق کر دے، او میرے مالک میرے آلہ اس کو برباد، اور آپ ہو جاندہ ہے برباد، آپ ہو جاندہ ہے ہلاک، تو اس کی سنی تو نہیں نا۔ وہ اس لیے نہیں سنی گئی قادیانیوں کہ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں، اس کی بڑی سخت سزا ملتی ہے جو اسلام کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرے۔ اسلام کو آپ دھوکہ دینے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس کی بڑی شدید مناہی ہے، چاہے آپ سیاست میں کرنے کی کوشش کریں یا مذہب میں کرنے کی کوشش کریں۔ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ آپ نے نتیجہ دیکھا، مولانا ثناء اللہ امرتسری کے حق میں جو بددعا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں کر دیا، اسے ہلاک کر دیا، اسے اور وبائی حیثے سے ہلاک کیا تاکہ جو دیکھے اس کو عبرت حاصل ہو۔ اب یہ دیکھیں جی، یہ ایک اور انہوں نے اس سے بھی زیادہ پیشگوئی کی، یہ پیشگوئی لکھی ہے اور یہ اس کی تاریخ وفات لکھی ہے 26 مئی 1908۔ تاریخ پیدائش لکھتے نہیں، جال ساز نے نا۔ اور یہ میں وہی صفحہ آپ کو دکھا رہا ہوں جو ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب نے ایک اور اس کے بارے میں، انہوں نے کہا تجھے 3 سال کا نہیں تو میں اس کو نیرو کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی انہوں نے کہ مجھے ٹھیک سے ذرا بتایا جائے۔ یہ دیکھیں جی انہوں نے بعد میں کیا کہا، یہ آپ کی کتاب شیطانی خزائن جلد 23 ہے، صفحہ 337، کتاب کا نام چشمہ معرفت ہے۔ مرزا نے لکھا ہے، یہ عبدالحکیم خان صاحب کی کتاب نہیں دکھا رہا جال سازو، لکھا ہے ایسا ہی کئی اور دشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہو کر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان نہ رہا۔ ہاں آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبدالحکیم خان ہے۔ ہو سکتا ہے آخری ہوئے نا، اس سے بات تو مرزا کہیں ہو گیا نا۔ اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 سے تک ہلاک ہو جاؤں گا۔ قادیانیوں سیلیبریٹ کرو، آج عبدالحکیم خان صاحب کی پیشگوئی بالکل درست ہوئی، مرزا 26 مئی 1908 کو جہنم واصل ہو گیا۔ عبدالحکیم خان صاحب نے کہا تھا 4 اگست نہیں دیکھے گا 1908۔ تہاڈی کتاب مرزائیو، اے دیکھو تہاڈی کتاب جلد 23 چشمہ معرفت صفحہ 337، یہ تمہارے بس میں ہو تم فوراً ہٹا دو ان کو، لیکن چونکہ ہمارے پاس اصل کتابیں موجود ہیں اس لیے تم ایسا کر نہیں سکتے، وہ تم اور جھوٹے ہو جاؤ گے۔ اب طویل لے کر آؤ نا، کوئی ہے طویل تیرے کو؟ اچھا لاؤ۔ پھر ایک نصیحت کی وجہ سے جو میں نے محض للہ اس کو کی تھی مرتد ہو گیا۔ کہتا ہے جی میں یہ جو عبدالحکیم خان صاحب ہیں نا، ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب تو مرتد ہیں، میں مرتد نہیں ہے گا۔ یعنی مرزا اتنا جھوٹا تھا نا، مطلب جھوٹوں کا پیر بھی اس کی شاگردی میں، مطلب پاگل ہونے کی وجہ سے اتنا جھوٹا۔ اگر سکیزوفرینک نہ ہوتا تو ڈر جاتا، لیکن جس سے بدبو آتی ہو، بدبو کے بھبکے اٹھتے ہوں،
وہ 7 دن کپڑے نہ بدلتا ہو، نہ کبھی حج کیا نہ عمرہ کیا، اور آپ کی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر لکھا ہے سیرت الماضی میں کہ مرزا نے کبھی استغفار نہیں تھا کیا، اللہ تعالیٰ سے کبھی مغفرت مانگی ہی نہیں تھی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحانہ۔ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبھی تو اس نے میرے سے استغفار مانگا۔ لیکن مرزا جیسے کذابوں اور مرتدوں کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہی نہیں دیتا تاکہ موت کے بعد عذاب میں کوئی کمی نہ کرنی پڑ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت سب سے زیادہ حیات تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن مرزا کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی۔ آپ کی کتابوں کے صفحہ نمبر 1 پر لکھا ہے کہ مرزا نے کبھی استغفار نہیں کیا، نہ کبھی تسبیح رکھی، نہ کبھی جائے نماز رکھا، نہ روزہ رکھا، نہ اعتکاف کیا، نہ عمرہ کیا، نہ حج کیا، انہیں کچھ کیتا ہی نہیں۔ پر مرزا ہی کہندے نے یار اینو نبی مان لے تے پھر مینوں پیسے دے، پیسہ دے، پیسہ دے، پیسہ دے، پیسہ دے، پیسہ دے۔ یار کیسے ہو تم؟ کس کو؟ ڈبے پیر بھی ان سے زیادہ ڈیسنٹ ہوتے ہیں۔ اور اس کو نصیحت کیا کی تھی مرزا نے؟ کہنا جی وہ کہندا سی کہ جنت میں جانے کے لیے نا یہ لکھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ اس نے یہ مذہب اختیار کیا تھا کہ بغیر قبول اسلام اور پیروی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نجات ہو سکتی ہے۔ مرزا ہی کہندے نے کہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے خلیفوں کی آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں، کہتے ہیں ہر مذہب سے لوگ جنت میں جائیں گے جو بھی اچھا کام کرے۔ اور پھر قادیانیت تو اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو عبدالحکیم خان صاحب کو پتہ لگ گیا مرزا مسلمان نہیں بلکہ مرتد ہے، اور مرزا الٹا کہہ رہا ہے ان کو کیا کہندا ہے بغیر اسلام قبول کیتے کوئی جنت چ نہیں جائے گا۔ اس کر کے میں کڈیا ہے جھوٹا۔ اور مرزا سے کوئی پوچھے تو جو مرتد ہو گیا، مطلب جو کبھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور پھر خدا تعالیٰ کی اتنی لعنت ہوتی ہے، نہ استغفار کی موقع ملتا ہے ساری زندگی، اور نہ ہی قرآن پاک کی کسی بات پر پورا اترتا ہے۔ قرآن پاک سورہ شعراء میں کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور جو شاعروں کی پیروی کرتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور مرزا شاعر تھا، اور درسمین پڑھ کے دیکھ لو، نبی شاعر نہیں ہوتا، قرآن پاک میں لکھا ہو۔ پھر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے آج تک ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی مادری زبان کے علاوہ کسی زبان میں بھی پیغام دیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ دنیا کو کھول کھول کے بتائے، انہوں آپ نہ سمجھ آئے گا دوجیاں نو کی دسنا۔ ایتے ملاوا مل تے شرمپت لال کو پوچھتا سی او یار میں دسی مینوں الہام ہویا ہے ہی ہارٹ سیٹ ضلع پشاور، ایسا مطلب کی ہویا؟ یار ہر گواہی قرآن کی، حدیث کی، اسلام کی، ہر چیز مرزا کے خلاف ہے، اور مرزا تم میں اور مرزا میں کوئی فرق ہی نہیں۔ مرزا بھی دوسروں کو ان کے منہ پر کہتا ہے اور تو کہتا ہے کہ نجات نہیں ہوگی، بغیر اسلام قبول کیے لوگوں کی نجات ہو جائے گی، آپ تو مرتد ہویا بیٹھے۔ یہ حالت ہے۔ کہتا ہے اسے اپنی جماعت سے میں نے خارج کر دیا کہ بھئی انہوں پتہ لگ گیا میں مرتد ہوں۔ مرزا نے خارج کیا۔ دیکھو یہ اخراج جو ہے نا مرزا کی ہے، اگر اس کو عبدالحکیم خان صاحب کو پتہ لگ گیا مرتد ہو گیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بو کے بھبکے اٹھتے ہیں، پاس کھڑا نہیں ہوا جاتا، دورے پڑتے ہیں، اس کو پاگل پن کی ہر نشانی اس میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ تو مرتد ہے، تو جا اپنا کام کر تو۔ اور جیسے باتیں کرتا تھا انہوں نے کہا مجھے بھی الہام ہوتے ہیں، اللہ پھڑ میرا الہام پھڑ۔ پھر اور اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں پورا کر دیا عبدالحکیم خان صاحب کا الہام۔ یہ حالت آج بھی قادیانیوں کی یہی حالت ہے، تیرا اخراج تے میرا اخراج تے فلانے دا اخراج، ٹھیک ہے، اخراج کرتے پھرتے ہیں۔ تب اس نے یہ پیش گوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا۔ ہو گیا نا، مرزا لکھ کے گیا ہے 2 مہینے پہلے 4 اگست 1908 سے 26 مئی 1908 کو
جہنم واصل. مگر خدا نے اس کی پیشگوئی میرے مقابل پر مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں اور عبدالحکیم خان صاحب ہے کچھ بھی نہیں ہوا ان کو، جیسے الیاس ستار کو مرزا طاہر کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوا. عبدالحکیم خان صاحب 1819 میں شاید ان کی وفات ہوئی، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے. کئی سال زندہ رہے اس کے بعد، کچھ بھی نہیں ہوا. اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا. مرزا کہتا ہے کہ میں نہیں مرنا 4 اگست 1908 تک. اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نے کیا سر پھڑ کے دا ٹھا کر کے منجی تے مار ہوتے لے کے آؤ ان. کہتا ہے سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے. بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا کی نظر میں صادق ہے خدا اس کی مدد کرے گا. تو بھائیو قادیانیوں نیڑے نیڑے آ کے ذرا میں دسنا نا مدد کی دی ہوئی جی پیشگوئی پوری ہوئی، یا مرزا مفتری دی جو کہتا تھا او میرے خالق خدا، اور مطلب اسلام کا لبادہ، اسلامی اصطلاحات کا استعمال، بڑی شدید سزا ہے اس کی. یہاں قادیانیت چھوڑ دو اور مسلمان ہو جاؤ، یا پھر اللہ کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. اب دیکھ لیں جی، آگے ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ سیرت المادی ہے، بشیرے کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرزے کی موت کا منظر، آنکھوں دیکھا منظر. اور دیکھو نا ہم کتنے اچھے ہیں قادیانی تمہارے ساتھ، ہم وہ منظر بھی آپ کو اسی کی زبانی سناتے ہیں جو آپ کی ام المنافقین اور ام المشرکین جس کو کہا جاتا ہے، کیا نام ہے اس کا، سب کی بیگم نصرت جہاں بیگم، اس نے بیان کیا ہے. یہ دیکھو جی، وہ کہتی ہے کہ اس وقت آپ کی حالت سخت. ہوا یہ کہ مرزا گیا لاہور مئی کے آخر، اپریل کے آخر یا مئی کے شروع میں. 25 مئی کو ایک جلسہ ہو رہا تھا جو قادیانیوں کے بارے میں لوگ بتا رہے تھے، اور یہ لکھ رہا تھا خرافات، اور بڑی اس کی حالت خراب تھی. وہ تو بہت عرصے سے حالت خراب چل رہی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ کی سزا ہی ہوتی ہے نا کہ 100 دفعہ پیشاب دورے پڑ رہے ہیں، پیشاب نکل رہا ہے، اور افیم کھائی ہوئی ہے، شراب پی ہوئی ہے، ٹن ٹنا کر کے پھر رہے ہیں. اور یہ جو کتابیں ہیں یہ دوسرے ٹھیک کرتے تھے. مرزا تو بہت خرافات لکھتا تھا. تو خیر اسی حالت میں نا اس کو سیر کرنے گیا، اور اس وقت اس کے ساتھ ناصر نواب تھا. یہاں پر ناصر نواب کا آپ کو کوئی ذکر نہیں ملے گا. اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ اس جعلی روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے ناصر نواب کا. اس کی وجہ آپ کو میں بتا دوں گا. حالانکہ وہ اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ اس کے ساتھ تھا مرزے کے، اور آخری بات مرزے نے صرف اسی کے ساتھ. ناصر نواب سب کی بیگم نصرت جہاں بیگم کا باپ تھا، نقشہ نویس، کہیں کا نواب نہیں تھا. مرزا اس کو پیسے دیا کرتا تھا روٹی کھانے کو. حضور کو خاص طور پر کیا تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ جی 8:30 بجے کا وقت تھا 25 مئی کو. تو اس نے کاغذ قلم منگوایا اور لکھنے کی کوشش کی، کچھ نہیں لکھا گیا. یہ ہے جی جس کو آپ نبی کہتے ہیں، اس کی حالت بولا نہیں جا رہا. خاکسار نے والدہ صاحبہ کی یہ روایت جو شروع میں درج کی ہے دوبارہ پوچھی اس سے، تو پوچھا کہ بھئی اصلی گل دس. تو سب کی بیگم نصرت جہاں بیگم نے کہا، جب دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس برائے تصدیق بیان کی اور حضرت مفتری کی وفات کا ذکر آیا، تو والدہ صاحبہ نے کہا مفتری کو پہلا دست کھانے کے وقت آیا تھا، شام کو یہاں سپہر کو. اس کے تھوڑی دیر بعد پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے، اور میں بھی سو گئی. کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت، پھر دوسرا اور وہ تو آتے رہتے تھے، لیکن اس رات اس دن مرزے کو ہیضہ بھی ہو گیا تھا. اب دیکھیں جو اس کو پہلے پخانے آتے تھے وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ایک آٹونومک نیوروپیتھی ہوتی ہے، اس سے پخانے بہت آتے ہیں. الٹی بھی آ سکتے ہیں لیکن وہ بڑا لمبی ہسٹری ہوتی ہے اس الٹی کی. اس کو گیسٹرک پیرالائسس کہتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے جس میں سٹمک جو ہے، معدہ جو ہے اس کی موومنٹس کم ہو جاتی ہیں، لیکن مرزے کو ایسی کوئی شکایت نہیں تھی. اس کی آٹونومک نیوروپیتھی صرف آنتنوں میں تھی، اور وہ اس کو بے شمار پخانے آتے تھے اور وہ بھیگا رہتا تھا اپنے ہی پخانے میں، بدبو سے بھرا ہوا.
الٹی کبھی نہیں تھی آئی مرزے کو، اس کی کسی کتاب میں لکھی کہ اس دن اسے الٹیاں بھی آئیں۔ اگر الٹی بھی آئے اور پخانے بھی آئے، اور پخانے اس قسم کے آئیں کہ آپ کے جسم کا سارا پانی نکل جائے، الیکٹرولائٹس کم ہو جائیں، تو وہ ہیضہ ہوتا ہے۔ ہیضہ ایک ہی ڈائگنوسس ہے ہیضے کا، اور کچھ نہیں ہوتا۔ کہتا ہے اس کے بعد 1-2 دفعہ اور اس کو پخانے آئے، تو اس کے بعد آپ نے زیادہ ذوف محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا، میں اٹھی تو آپ کو اتنا ذوف تھا، آپ میری چارپائی پر لیٹ گئے اور میں آپ کے قدموں میں بیٹھ گئی، اور اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مطلب دستہ دست ہو گیا مرزا قادیانی، مگر اس قدر ذوف تھا پخانا نہ جا سکے تھے، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی وہ ہوتی ہے نا کرسی والی ٹائلٹ لا کے رکھ دی، اور پھر اٹھ کے لیٹ گئے۔ وہاں پر ایک اور دست آیا، اور اس کے بعد پھر وہ لیٹا اور میں پاؤں دباتی بہت، اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو الٹیاں آنی شروع ہو گئی، دست اور الٹیاں۔ اور جب آخری دست کے لیے مرزا اٹھا تو وہ اٹھ کے اس تک نہیں جا سکتا، اس کا پخانہ بھی نکل گیا، دیکھنے والے کہتے ہیں، اور وہ اپنے پخانے میں لپا لپ بھر گیا، اور زمین پر بھی پخانہ، کرسی پر بھی پخانہ، چارپائی پر بھی پخانہ، اور پھر آخری دست جب آیا اس کے بعد اس کا سر ٹھا کر کے چارپائی کی لکڑی سے لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ یہی بات اس نے لکھی ہے کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بل چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دیگرگوں ہو گئی۔ یہ انہوں نے لکھا لپا توپی کر کے، ان کی کتاب ہے جی، مطلب آپ سوچیں کہ کتنی حقیقت کس قدر شدید خوفناک ہوگی۔ نبی کی جان ایسے نکل رہی ہے کہ وہ اپنے پخانے میں بھرا ہوا ہے، پیشاب میں بھرا ہوا ہے، اور فرشتوں نے اس کا سر اٹھا کے ٹھا سے لکڑی سے مارا۔ کتنی عبرتناک موت ہے، اس سے زیادہ کیا عبرتناک موت چاہتے ہو مرزائیو؟ اور گھبرا کر کیا اللہ ہے کیا ہونے والا ہے، اور مرزا نہیں بولا، یہ انہوں نے خود بنا کر لکھا ہوا ہے جی، یہ کہا کہ میں وہی جو کہا کرتا تھا وہی، ایسا کچھ نہیں بولا، کیونکہ مرزے کے آخری لفظ اس کے اپنے سسر نے جو سیر میں بھی اس کے ساتھ تھا، اس رات بھی ساری رات اس کے سرانے وہ کھڑا تھا، اور اس کا ذکر تک آپ نے دیکھا، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اور یہ اتنے خبیث ہیں قادیانی، کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت کرتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ایک بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر کہی کہ آپ کے جسم پر پیشاب پخانے کا نشان تک نہیں تھا، اور خوشبو آتی تھی جسم سے، بلکہ جب آپ کو دفنایا بھی گیا تو آپ کی روزہ شریف سے بہت خوشبو آتی تھی، اور ایک شخص ملنے آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کہتا تھا کہ یہ خوشبو کیوں نہ آئے یہاں سے، ساری عمر تو عطر لگاتے رہے ہیں۔ اور قادیانی اتنے رذیل لوگ ہیں، تم مقابلہ کس سے کر رہے ہو، جس کی اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں سنی، جس کو لعنت کی موت دی اللہ تعالیٰ نے مبالوں کے نتیجوں میں، دوسروں کی پیشگوئیوں کے نتیجے میں آپ کو ثبوت دکھایا ہے۔ اس سے زیادہ رذیل موت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو یہ کسی اور نے اس پر نمبر لگا دیے ہیں اور یہ لکھ دیا ہے کہ کتنے پخانے آئے تھے جی، پخانہ نمبر 1، پخانہ نمبر 2، پخانہ نمبر 3، 4، 5، 6۔ اب دیکھیں جی، میں نے گوگل کیا، میں نے کہا جی ہمیں تو قادیانی کہیں گے تو اے تے ساڈے دشمن نے، اے جڑا ہے نا ہولی سپرٹ، اے تے جناب ان ہولی سپرٹ ہے۔ کہتے ہیں میں نے لکھا 10 people who died in toilet۔ مسلمان سارے کہتے ہیں نا اگر تو یہ ٹوائلٹ میں مرتا تو ٹوائلٹ تو بہت صاف ہوتی ہے، لیکن اس کی حالت سی، اس کی پیشاب پخانہ اس کی چارپائی میں سے ٹپک رہا تھا، یہ اپنے پخانے میں لپٹایا ہوا تھا، وہ کرسی بھی اس کے پخانے سے بڑی ہوئی تھی اور فرش بھی اس کے پخانے سے بڑا۔ ٹوائلٹ تو ایسی نہیں، ٹوائلٹ تو بڑی صاف ستھری ہوتی ہے، جتنی بھی خراب ہو اس کے مقابلے میں بہت صاف ہوتی ہے۔ اور جب مسلمان تمہیں کہتے ہیں مرزا ٹوائلٹ میں مرا تو وہ ان کو پتہ نہیں وہ ٹوائلٹ سے کہیں زیادہ غلیظ جگہ تھی جہاں پر وہ مرا۔
تو یہ آپ لکھیں گوگل پر کہ 10 people who died in toilet، 10 لوگ جو ٹوائلٹ میں مرے، انہوں نے مرزا قادیانی کی فوٹو لگا رکھی ہے اور لکھا ہوا ہے مرزا غلام احمد جو تھا ٹوائلٹ میں مارا گیا۔ کیا کریں؟ یہ دیکھیں جی، آپ کو میں نے کہا نا کہ مرزا جو ناصر نواب کا نام تک نہیں ہے اس پورے واقعے میں سیرت المہدی میں، لیکن ناصر نواب خود کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ جس سفر میں آپ کو سفر آخرت پیش آیا تب بھی بندہ آپ کے ہمراہ تھا اور اس شام کی سیر میں بھی شریک تھا، جس کے دوسرے روز آپ نے قبل از دوپہر انتقال کیا، خس کم جہاں پاک۔ میں نہیں کہہ رہا خس کم جہاں پاک مرزا، یہ مجھے نہ کہا، مرزا نے لکھا ہوا ہے کہ جو ایسے مارا جائے وہ خس کم جہاں پاک ہوتا ہے۔ میں بھی آپ کو حوالہ دکھا دوں گا تو آپ تسلی رکھیں، مجھے گالیاں مت دو۔ کہتا ہے اب بڑی اور سخت تبدیلی میرے حال میں پیدا ہوئی اور ایسی سخت مصیبت نازل ہوئی کہ جس کی تلافی بڑی مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا میری تکلیف کوئی نہیں جان۔ حضرت صاحب جس رات کو بیمار ہوئے، اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کے سو چکا تھا، جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا کہ آؤ ناصر نواب صاحب، ذکر ہی نہیں ہے اس کا پوری سیرت المہدی کے اس واقعے میں۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا۔ لوگوں سن لو، مرزا کتاب البریہ میں لکھتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے طب سکھائی اور ساری عمر دوائیاں بنا کے کالے ککڑ کاٹ کے بخار کے لیے سر پر امام دین کے اس نے باندھا تھا، لوگوں کو دوائی کا کنستر بنایا تھا جس میں کتنا گند بلا بھرا ہوا تھا، جو کھاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا۔ تو یہ وہ شخص ہے جو ساری عمر نسخے بناتا رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ یہاں پر ایسے ایسے خبیث ہیں قادیانیہ جماعت میں جس کے باپ دادا پر دادا ان کے خاندان میں کسی نے میڈیسن نہیں پڑھی، کہتا نہیں جی وہ مرزا نو پتہ نہیں لگا، اصل تو مرزا نو ہیضہ ہوئے ہی نہیں۔ اور نیچے بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ مفتری کا ذاتی خیال تھا کہ مجھے ہیضہ ہو گیا، وہ ساری عمر حکیم بننے کی کوشش کرتا رہا، سارے اس کے گرد گرد، نورا بھی حکیم تھا، دوسرے بھی حکیم تھے، وہ کوئی گل نہیں، اسی جی ساڈی گل سنو، انہوں غلطی لگی جی، انہیں غلط کیا۔ تم تو خود کہہ رہے ہو تمہارا نبی جھوٹا ہے، وہ تو مرتے مرتے بھی آخری لفظ بھی جھوٹ کا، اور جس کی تصدیق تم خود کرتے ہو کہ مرزا نے اپنی زندگی میں آخری حرف بھی جو بولے وہ بھی جھوٹے تھے۔ مرزا کہہ گیا مینوں ہیضہ ہو گیا، تسی کہتے ہو مرزا ہوئے نہیں، تم تو خود کہہ رہے ہو کہ مرزا جھوٹا ہے، تو پھر ہمیں تم کس بات کا تانا دیتے؟ لکھا ہوا ہے تم نے کہ مفتری کا ذاتی خیال تھا ورنہ انہوں کوئی نہیں ہویا۔ اور جب ناش کو ریلوے میں لے جا آپ کے معالج سدرلینڈ پرنسپل تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا لاہور میں، وہ جو سڑک ہے نا، میں نے وہ کمرہ خود دیکھا ہوا، بدبو آتی ہے اس سے، بدبو کے بھبکے آج تک اٹھتے ہیں، اور اس گھر میں جاؤ تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس میں لعنت بھری ہوئی ہے، خدا کی قسم۔ آج تک اس گھر کو انہوں نے ٹھیک نہیں کروایا، وہاں پر ایک عجیب قسم کی لعنت اور خوف کا مطلب ایسا احساس ہوتا ہے جہاں پر یہاں کوئی بد بلائیں بری مطلب جہنم یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور بے شمار بدبو آتی ہے اس جگہ سے۔ کہتا ہے جی سدرلینڈ، جو ڈاکٹر سدرلینڈ پرنسپل تھا کنگ ایڈورڈ کا، اس نے اجازت دی، یہ انگریزوں کے غلام تھے، ان کو کہتے ہیں تمہارے حق میں ہم نے اتنی کتابیں لکھی، ہم آپ کو ہزارہ ریفرنس بتا سکتے ہیں۔ تو انگریزوں نے کہا کہ ایسا کرو، تم مال گاڑی جہاں پر کتے بلیاں لے جاتے ہیں وہاں اس کا ڈبہ رکھو اور لے جاؤ امرتسر۔ اور پھر امرتسر کے اسٹیشن پر انہوں نے اس ڈبے کو آگ لگا دی، کیونکہ یہ وبائی ہیضے سے مرا تھا۔ کہیں گے نہیں جی، اور میں تو کہتا ہوں صحیح کہتے ہیں، مرزا جھوٹا اتنا جھوٹا تھا کہ پیدا ہوتے دائی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ کہتا تھا جب میں پیدا ہوا تو میرا سر میری بہن کی ٹانگوں میں تھا۔ کبھی کسی نبی کو ایسی واحد بات کرتے سنا؟ تسی مینوں کہندے ہو خراب گلاں کر، میں خراب سچی باتیں بتاتا ہوں۔ تمہاری پوری جماعت کہتی ہے کہ مرزا کے آخری لفظ بھی مرزا جھوٹ بول کر ہی گیا۔
حالانکہ ناصر نواب کہہ رہے ہیں کہ صحیح گل ہے، مرزا کہہ رہے ہیں صحیح گل، تسی کہندے مرزا جھوٹا، اسی بھی کہنے مرزا جھوٹا۔ یہ دیکھو وہ بائی حیضے سے مارا گیا، سیدنا مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی ولی تھے اللہ کے، ان کی یہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی۔ ولی دوست کو کہتے ہیں۔ اور اب دیکھو 4 دن بعد یہ اخبار چھپا، 30 مئی کو یہ اخبار امرتسر سے چھپتا ہے، اس کا نام ہے وکیل، 30 مئی 1908۔ یہاں اس کی اوبیچوری لکھی ہوئی ہے مرزا غلام کی، اور یہاں لکھا ہے کہ اس کی موت ہوئی کس سے؟ بعارضہ ہیضہ انتقال کیا، بعارضہ ہیضہ۔ یہ دیکھ لیں، یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں یہاں پر، میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتا دوں تاکہ قادیانی جال ساز جڑے نے نا، یہ دیکھو جی، بعارضہ ہیضہ، ہیضے کی وجہ سے، یعنی اخبار بھی چھاپ رہے ہیں حیضے سے مارا گیا۔ مرزا کہتے نہیں جی حیضہ نہیں ہوا، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پیشگوئی تھی کہ جو جھوٹا ہوگا وہ وبائی حیضے سے مارا جائے گا۔ اور اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ مرزا جھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس کے خلاف کی ہے، آپ تو ان کو پیسے نہیں دیں گے نا، اخلاص دکھاؤ، چندہ لازمی دو، پھر جہنمی مقبرے کو بہشتی مقبرہ دکھاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں قادیانیوں، وہ جو بہشتی مقبرہ نام جس پر تم وصیت کا چندہ دیتے ہو، اللہ معافی دے، اس پر تو پیسے لے کر بھی وہاں دفن نہیں ہونا چاہیے۔ آگ، بھڑکتی ہوئی آگ چاروں طرف، سب کو لگی ہوگی نا وہ آگ، جو بھی وہاں جاتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ تم کہنا جی ہاں وہاں تو وہ لوگ بھی دفن ہیں جن کو خبر نہیں تھی حقیقت کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تم مرزے کے نام پر دفن ہو جاؤ، تمہارے لیے جہنم پکی ہے، گارنٹیڈ۔ اور یہ دیکھیں، میں نے دوبارہ آپ کو وہ دکھا دیا، وہی اشتہار کہ انسانی ہاتھ نہیں ہوگا بلکہ طاعون اور ہیضہ کے مہلک مرض سے بچے گا۔ آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ خس کم جہاں پاک، مرزا مارا گیا اپنی پیشگوئیوں کے نتیجے میں، خس کم جہاں پاک ہو گیا، یہ کسی نے لکھا۔ تو یہ اس نے لکھا ہے مرزے کی پہلے خس کم جہاں پاک پڑھ لیتے ہیں۔ جو شخص ایسے چیلنج سے فتنہ کو فروغ کرے گا بشرطے وہ صادق نکلے، صفحہ روزگار میں بڑی عزت کے ساتھ اس کا منقوش رہے گا۔ کہتا جو جیتے گا، جیتا تو نہیں نا مرزا، آپ کو 2 پڑھ کے سنائے، خود فیصلہ کرو۔ اور جو شخص دجال بے ایمان مفتری ہوگا، اس کی ہلاکت سے مقولہ مشہورہ کی روح سے کہ خس کم جہاں پاک دنیا کو راحت حاصل ہوگی۔ کہتے ہیں ان میں جو جھوٹا نکلے گا نا، اس کے لیے سارے مل کر کہنا خس کم جہاں پاک۔ میں نے بھی کہہ دیا مرزے کے لیے، کیونکہ مرزا جھوٹا نکلا نا۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کی زندگی میں، رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں مارا گیا، اور حیضے سے مارا گیا۔ آپ کو ثبوت دکھائیں، خس کم جہاں پاک۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔